آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو صوبے کے بہتر مستقبل اور مثبت بیانیے کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کس طرح سے متحرک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا اور اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اتنے خوش قسمت صوبے میں رہتے ہیں جدھر کی 39% آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ ہے اور یہ ایک ملک کی خوش قسمتی ہوتی ہے جہاں پہ اگر آپ اوور آل پاکستان میں دیکھیں تو 60% آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے ایسیڈ ہوتے ہیں. جیسے میں ہر جگہ پہ ہر موقع پہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہیں. اگر ان پہ ہم خرچ کریں گے یہی کل ہمارے لیے ایک روشن پاکستان کو بنانے میں ہماری مدد کریں گے. جیسے آپ نے بجا فرمایا 18ویں ترمیم کے بعد جیسے اور ڈپارٹمنٹ صوبے کے حوالے کیے گئے تو سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ بھی صوبے کے حوالے کیا گیا اور اس میں 2018 میں ایک پالیسی آئی جو کہ یوتھ پالیسی 2018 تھی جو کہ اس ٹائم پہ بنائی گئی. شاید اس ٹائم پہ اس کو بہت ہیزٹلی بنایا گیا, بہت جلد بازی میں بنایا گیا. تو ہم نے اس یوتھ پالیسی کو ابھی میں نے تقریباً 2 سال اس پہ میں نے لگائے, اس کو میں نے ریوائز کیا اور اس کو بالکل نئے جو ڈیمانڈز ہیں جو کہ مارکیٹ میں لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, جو جاب ڈیمانڈز ہیں, جو نوکریاں مارکیٹ میں چاہیے اس کے مطابق کیا. اس یوتھ پالیسی کو بنانے میں ہمیں یونیسیف اور کہیں ہم نے یو این ایجنسی سے بھی مدد لی, ان کے کنسلٹنٹس ہائر کیے تاکہ کوئی یہ بین الاقوامی سطح کی ایک یوتھ پالیسی ہو. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے چیف منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میں وہ اب انشاءاللہ پیش ہو کے وہ اس پہ ہم عملی کام شروع کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت خیبر پختونخوا نے اور جس ٹائم پہ میں ڈائریکٹر تھا تو ہم نے پروگرام شروع کیا جو ابھی بھی چل رہا ہے, احساس نوجوان پروگرام کے نام سے. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے پہلے فنڈ رکھا 4 ارب روپے کا اور ہم نے 4 ارب کے لون ڈسپرس کیے جس میں ہم چھوٹے لونز جو تھے وہ اخوت ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور سیکنڈ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک قرضے ہم نے اخوت کے تھرو دیے جو کہ 7,800 کے لگ بھگ ہم نے قرضے دیے نوجوانوں کو. یہ بات ہے کہ نوجوان ہم ڈیفائن کرتے ہیں 18 سے لے کے 29 سال کی عمر تک, تو اس بریکٹ میں جو بھی آتا ہے وہ یوتھ ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل ڈیفینیشنز میں آتا ہے. پھر ہم نے کوئی تقریباً 350 میگا لونز دیے جن کی مالیت 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ہے اور یہ لونز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے گئے. آن لائن پورٹل ہم نے بنایا, آن لائن پورٹل کے تھرو گئے اور بینک آف خیبر میں اس کی جو تھی اس کی اسکروٹنی کرتی تھی اور اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں جو اس کی اسکروٹنی کرتی تھی. تو الحمدللہ اتنے میگا لونز جو کہ اب ہم اس دفعہ ای ڈی پی میں ہمیں 2 ارب روپے اور بھی مل گئے ہیں اور 2 ارب روپے مرجڈ ایریاز کے لیے سیپریٹ بھی مل گئے ہیں. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جوان, اگر آپ کو میں وہ پروپوزلز بتا دوں کہ کس طرح کے آئیڈیاز وہ لے کے آئے ہیں تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اتنے قابل ترین ہمارے جوان ہیں جو خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں لیکن ان کو آپ والی بات مواقع پہلے نہیں مل رہے تھے. ابھی ان کو ہم مواقع دے رہے ہیں اور الحمدللہ وہ بڑھ چڑھ کر. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال ابھی بھی یہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل آخر خرچ کہاں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو بولا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس آن ریکارڈ ہے دیٹ کہ 4 بلین کے آئے اور 4 بلین کے ودن 2 ایئرز ہم نے 4 بلین کی ڈسبرسمنٹ کر لی جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی گئی اور اس کا عین وہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ اس پہ کوئی بھی کمپلین نہیں آیا. دس مینس کہ جہاں پہ کمپلین نہ ہو اٹ مینس دا ٹرانسپیرنسی از فالوڈ. نہ اس میں ہم نے کوئی پولیٹیکل وہ کی کہ سفارش کی, نہ کچھ بھی, بالکل میرٹ بیسڈ ہوا. اور ہم نے جو کہ چیف منسٹر صاحب کا بھی سابقہ چیف منسٹر صاحب کا بھی اور ان کا بھی یہ تھا کہ اس میں کوئی بھی سفارش والا کلچر نہیں چلے گا اور انہوں نے اپنا جو تھا وعدہ پورا کیا اور جس کی وجہ سے ہم میرٹ بیسڈ لونز دے سکے. نمبر 2 میں آپ کو بتا دوں کہ جوانوں کے لیے ہم نے اب آپ نے شاید سنا ہوگا ان کے پی از دا فرسٹ گورنمنٹ جہاں پہ ڈیورنگ مائی 2 ایئرز ٹینور ہم نے 22 اضلاع میں جوان مراکز قائم کیے. اب جوان مراکز کیا ہے؟ جوان مراکز یہ ہے کہ آپ ایک جوان مراکز کے اندر آپ کو آئی ٹی لیب ملے گا,
डिजिटल लाइब्रेरीज मिलेंगी, AI लैब्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आपको पता है सब चीजें उसमें चल रहे हैं जदीद दौर से, तो हमने AI के लैब्स उसमें अभी खोले हैं। इसी तरह उसमें इंक्यूबेशन सेंटर है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग अपॉर्चुनिटी है, जिसका मैंने आपको कहा कि अखवत के बंदे भी उधर बैठेंगे, वन विंडो के नीचे वो आपको सब कुछ जो है वो नौजवानों को मिलेगा। जहां तक देखें मतलब अभी तक तो क्योंकि हमारी एक नेचर ये होती है कि हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मुहैया करे जॉब्स की। देखिए किसी दुनिया में भी गवर्नमेंट का काम जॉब क्रिएशन नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है सर्विस डिलीवरी, और उसको और उसके अपने लोगों के लिए मौके फराहम करना, बिजनेस के मौके फराहम करना, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तलाश करना, इंडस्ट्रीज को अच्छा करना, एग्रीकल्चर को अच्छा करना। और हमारी जब ये मैं आपको इसके बाद इमीडिएटली यूथ पॉलिसी जो हमारी है उसमें मैं आपको ये दे दूंगा, उसमें हमने ये सारे एरियाज कवर किए हैं, जहां से ग्रीन एग्रीकल्चर से लेके कि एग्रीकल्चर में यूथ क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज में क्या कर सकती है, ओपन मार्केट में क्या कर सकती है, मतलब उसको हमने फ्रेम किया है फॉर ईज पे। वो फॉर ईज है नंबर 1 एजुकेशन, कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके एजुकेशन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे। नंबर 2 हम अपने ही नौजवानों को एंगेजमेंट, सेकंड ई उसका एंगेजमेंट है कि किस तरह उसको प्रैक्टिकली पॉजिटिवली इंगेज करेंगे। और इस जवान मरकज में हमने एक कंपोनेंट रखा है कैरियर काउंसलिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि किसी स्कूल में आप भी गई होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं भी कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एट द एंड क्या होता है कि हमारे यहाँ बस यही होता है कि यार मेडिकल किया, इंजीनियरिंग किया तो ठीक है, वरना तुम किसी काम के नहीं हो। बाद में रह जाता है CSS या PMS दे दो, बस इसके बाद यू आर। लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है, दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप्स की तरफ चली गई है, और अब तो बहुत से मौके